بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی سے مدد حاصل کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا جس سے حمل والی عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے باپ کو بھول جائے گی، اور اس دن کچھ کام نہ آئے گا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر انسان کا ایمان ہے کہ اس نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا۔ کیا بچوں سے بھی قبر میں سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں؟ اور مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں حساب دینا ہوگا یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور کیا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل قبر ہوتی ہے، اور یہیں سے انسان کا حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ جو انسان قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے تو آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو انسان ناکام رہتا ہے تو آگے آنے والے امتحان سخت اور دشوار ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا انسان چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان، جب اسے دفنایا جاتا ہے تو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ خوفناک شکل والے فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور مرنے والا شخص ان کو جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں سوال ہوگا یا نہیں؟ ناظرین، قبر کی کچھ آزمائشیں ایسی ہیں جو ہر ایک پر آنی ہیں، جیسا کہ قبر کا ایک دفعہ میت کو پینجنا۔ میت کو دفنانے کے بعد قبر سب سے پہلے سمٹتی ہے اور میت کو پینجتی ہے، اور اس کے متعلق واضح دلائل ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کو بھی قبر میں اتارا جاتا ہے سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ علی بن معاذ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس سے ایک بچے کا جنازہ گزرا تو آپ رو پڑیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، ام المومنین، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، فوت ہونے والا تو ابھی بچہ ہے، مجھے اس پر ترس آیا کہ اسے بھی قبر دبائے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ بچوں سے بھی سوال و جواب کیے جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر سوال کیے جاتے ہیں تو کس عمر کے بچوں سے؟ اس حوالے سے ابن القیم فرماتے ہیں، بچوں سے سوالات ہونے کے قائلین کے دلائل یہ ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، اور یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب اور سوالات سے محفوظ فرمائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہیں ایک بچے کا جنازہ پڑھایا اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما، اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قبر میں ملنے والی تکالیف
دکھ حسرتیں اتنی شدید ہو سکتی ہیں کہ بچہ بھی ان کی تکالیف کو محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ بچے کا جنازہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر میں سوال کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر میں ان مرنے والے بچوں کی عقل کو مکمل کر دے گا اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل یعنی پوری عقل کے مطابق فرشتوں کو جواب دیں گے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ بچے معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا، کیونکہ سوالات اسی سے ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ اسی سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی یا نہیں۔ لیکن جس بچے کو کسی اعتبار سے بھی شعور نہیں ہے، اس سے یہ سوال کیسے کیا جائے گا؟ بے شک اسے قبر میں کامل عقل دے بھی دی جائے تو بھی ایسی چیز کے بارے میں بالکل سوال نہیں کیا جائے گا جس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہے اور اسے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے اور قبر میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو وہ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک دراز قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر بلند کرتے ہیں، گویا وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص اور بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے گرد جو بچے کھیل رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ یوم آخرت وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے سے کیا جائے گا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں وہ بڑا ہو کر کافر یا مشرک بن جاتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے بعد میں یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بچہ کافر کے گھر پیدا ہوا اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کو کس عمر میں گناہ گار مانا جائے گا، تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب بچہ عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر وہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر جنت میں جائیں گے تو کون سے مکان پر انہیں رکھا جائے گا؟ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اسی طرح کافروں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے اگر بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا ذمہ دار نہ بنا دے۔ اور بعض روایات کے مطابق
جنت میں کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے مسلمان بچوں کے خادم ہوں گے، اور کچھ علماء کرام نے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین، ان تمام تر روایات میں سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے وہ بچے حضرت ابراہیم کی زیر نگرانی ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے جن کی وجہ سے ہم پہلی قوموں کی ہلاک ہوئیں،